حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے جن کا ذکر قرآن کریم اور بائبل دونوں میں موجود ہے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نہایت نیک، عبادت گزار، عاجز اور متقی انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو دوبارہ توحید اور نیکی کے راستے پر لے آئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس یروشلم میں رہائش پذیر تھے۔ آپ مسجد اقصی کے خادم اور وہاں کے مذہبی پیشواؤں میں سے تھے۔ آپ کی زوجہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی بہن تھیں، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں تھے۔ آپ اور آپ کی اہلیہ نیک تھے مگر بچوں سے محروم تھے۔ اگرچہ اب بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی بانجھ تھی، پھر بھی اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امیدی نہیں کی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کا انتقال ہوا تو ان کی پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو دی گئی۔ اپنے حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصی کے ایک خاص حجرے محراب میں ٹھہرایا جہاں وہ عبادت میں مصروف رہتی۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں موسم سے ہٹ کر پھل دیکھتے۔ جب آپ نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورۃ عمران 3:37۔ یہ واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر ڈال گیا اور انہوں نے بھی اللہ سے اولاد کی دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تنہائی میں خالص دل سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تاب دعا کو سننے والا ہے۔ سورۃ عمران 3:38۔ اگرچہ وہ خود بوڑھے اور ان کی اہلیہ بانجھ تھیں، لیکن ان کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا جس نے فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہوگا، اس نام کا کوئی شخص تم سے پہلے نہیں رکھا گیا۔ سورۃ مریم 19:7۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ اے میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتہ نے فرمایا، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سورۃ عمران 3:40۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ان کا بیٹا حضرت علیہ السلام نیک، پرہیزگار، حکیم اور بچپن ہی سے اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی تاکہ انہیں اطمینان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، حالانکہ تم صحیح سلامت رہو گے۔ سورۃ مریم 19:10۔ چند دن تک وہ لوگوں سے بات نہ کر سکے، لیکن اشاروں سے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہے۔ یہ ان کی شکر گزاری کی علامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید اور نیکی کی دعوت دی۔ وہ بنی اسرائیل کو یاد دلاتے کہ اللہ کی عبادت کرو، گناہوں سے بچو اور سابقہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرو۔ آپ نرم دل، دانا اور بردبار نبی تھے۔ آپ کی زندگی صبر، ایمان اور عبادت کی مثال ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل میں بگاڑ بڑھ گیا۔ وہ نبیوں کی باتیں ماننے کے بجائے ان سے دشمنی کرنے لگے۔ جب حضرت علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا تو ظالم حکمران اور گمراہ مذہبی پیشوا ان دونوں سے ناراض ہو گئے۔ روایات کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے شہید کر دیا۔ جب انہوں نے جان بچانے کے لیے ایک درخت کے تنے میں پناہ لی تو ظالموں نے درخت کو چیر دیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ ایمان اور صبر، مشکل حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ دعا کی طاقت، مخلص دعا ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ کے فیصلے میں حکمت ہے، چاہے انسان نہ سمجھ پائے۔ نیک تربیت، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت علیہ السلام کو نیک اور فرما بردار بنایا۔
سچائی اور استقلال حق کے لیے جان قربان کر دی لیکن پیغام سے پیچھے نہ ہٹے۔ قرآنی حوالہ جات سورۃ العمران 3:37-41، سورۃ مریم 19:2-15، سورۃ الانبیاء 21:89-90۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے صبر، عبادت، ایمان اور دعا کی حقیقی تصویر پیش کی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ہر سچی دعا سنتا ہے، خواہ وہ ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ انہوں نے اپنے ایمان اور استقامت سے یہ ثابت کیا کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔